مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ٹرم کو سمجھیں کہ عالم بالا ہے کیا۔ اردو میں ہم اس کے لیے آسمان کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ آسمان نہیں ہے جو ہمیں انسانی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، اور انگلش میں ہیونس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں ہبریو زبان میں اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے شمائم، جو کہ ظاہر کرتا ہے ایک سے زیادہ آسمانوں کو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں عالم بالا کی تو یہ وہ آسمان ہے یا موسٹ ہائی ہیون ہے، جہاں پر خدا تخت نشین ہے۔ اور ہم دیکھیں گے استثناء اس کا 10واں باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے آسمان اور آسمانوں کا آسمان، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے زبور 115 اور اس کی 16ویں آیت میں، آسمان تو خداوند کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ جو انگلش ورژن میں استعمال ہوا ہے، یہاں آسمان کو سنگولر لیا گیا ہے، واحد کے طور پر لیا گیا ہے، لیکن جب ہم انگلش بائبل میں دیکھتے ہیں تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ہائیسٹ ہیون۔ اب ہم دیکھیں گے آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم بالا سے ہے اور جن کی تلاش کے لیے کلام مقدس میں لکھا گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ وہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں جن کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، بلکہ کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی تلاش کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 4 آیات تک۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں 21ویں باب میں 1 سے 4 آیت تک، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ کلسیوں کی کتاب میں جس عالم بالا کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ یہی عالم بالا ہے جہاں ہم موت کے بعد مسیح یسوع کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، اور خدا ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں جو سارا سین ہم دیکھتے ہیں، آسمان پر آسمان جو اس وقت نیا ہے اور زمین بھی نئی ہے، اور آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا ہے اور اس کے لوگ ہیں،
اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ساری وہ ختم ہو چکی ہیں، نہ تو موت ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کا دکھ ہے جو باقی رہا ہے۔ 22ویں چیپٹر کو اسی طرح آگے لے کر جایا گیا ہے اور لکھا ہے تیسری آیت میں، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ ابھی تک جتنے بھی حوالے ہم نے پڑھے ہیں اس میں ذکر ملتا ہے ہمیں خدا کا، خدا کے لوگوں کا، خدا کی بادشاہی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا۔ اس میں کہیں بھی ہمیں ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ملتا جو ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں، نہ ہی کھانے پینے کا ذکر ہے یہاں پر، اور نہ ہی اچھے لباس کا ذکر ہے، اور نہ ہی ان سب آسائشوں کا جن کی توقع یا جن کا تصور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک بالکل فرق دنیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے جب موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک امید ہوتی ہے کہ نہ صرف ہمارے دکھوں کا خاتمہ ہوگا جو اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں، بلکہ ان تمام باتوں کا، اچھی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا وعدہ ہم سے کلام مقدس کے مطابق کیا گیا ہے۔ اور وہ باتیں کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم اپنے خدا کے ساتھ ہوں گے، اور ہم مسیح یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، اور نہ کوئی دکھ رہے گا اور نہ ہی موت رہے گی، بلکہ ہم اس کے جلال میں اس کو دیکھ پائیں گے۔ اور یہ اس بادشاہی کا ذکر ہے جو کہ 4 دن کی بادشاہی نہیں ہے۔ اس دنیا کی بادشاہی جو ہے وقتی بادشاہی ہے، اور چند حکومتیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، لیکن جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، اور اس کی جو بادشاہی ہے وہ عبدالآباد ہے۔ بطور ایماندار آج اگر ہمارے پاس کچھ دنیاوی آسائشوں کی کمی ہے، یا ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر دکھ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دکھ جو ہیں وہ مسیحی زندگی کا حصہ ہیں، اور کبھی بھی ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ دنیاوی آسائشیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے، ہم جس چیز کے منتظر ہیں وہ ہے ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی۔ دنیا کی پیروی نہ کریں، بلکہ جو کچھ کلام مقدس میں ہمیں سکھایا گیا ہے اس پر عمل کریں تاکہ اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔